موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن گفتگو کی، تقریر فرمائی، اور بڑی اچھی، اللہ کے نبی تھے، یقیناً اچھی گفتگو. تو ایک آدمی کہنے لگا، ہے موسیٰ کلیم، تم سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. بات ٹھیک تھی، نبی سے بڑا عالم امت میں نہیں ہوتا، نبی ہی سب سے بڑا علم والا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ عتاب فرمایا موسیٰ کلیم کو. میں موسیٰ کلیم، تو نے علم کی نسبت میری طرف کیوں نہیں کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ سب سے بڑا عالم. اللہ نے عتاب فرمایا. اللہ نے فرمایا میرا بندہ خضر ہے، اس کے پاس تجھ سے زیادہ علم. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ اس کا رستہ بتا دے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں اور علم حاصل کروں. تو اللہ کریم نے فرمایا ایک مچھلی لے لو، اس کو پکا لو، اور جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہاں تمہاری ملاقات ہوگی. وہ پکی ہوئی مچھلی لے کر جا رہے تھے، یوشع بن نون آپ کے خلیفہ تھے موسیٰ علیہ السلام. تو وہ کٹھے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ تھکے تو چٹان کے پاس آرام کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون جاگ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ مچھلی تڑپی اور پانی میں چلی. پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اسے یاد نہ رہا کہ ان کو بتاتے کہ مچھلی جو کھانا تھا نا ہمارا ناشتہ وغیرہ، وہ تو غائب ہو گیا. وہاں کہتے ہیں آب حیات تھا، جہاں وہ مچھلی گم ہوئی تھی نا اس پہ وہ آب حیات کے چھینٹے پڑے تو وہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ دریا میں چلی گئی. سفر شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتے غدانا، کہ کھانا لے آؤ تاکہ ہم کھائیں، ہم تھک گئے. تو اس نے اس وقت بتایا حضرت وہ مچھلی تو دریا میں چلی گئی. تو آپ نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی. اللہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے وہاں تمہاری ملاقات ہو. مچھلی جہاں سے پانی سے گزری تھی نا وہاں رستہ بن گیا تھا، وہاں کیا ہے، سرنگ بن گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور وہاں جہاں مچھلی گم ہوئی تھی دریا کے اندر گئے، رستہ بنا ہوا تھا. تو گئے ایک جزیرے میں، حضرت خضر علیہ السلام کپڑا اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے فرمایا تم کون ہو؟ یہ تو اس زمین کا سلام نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے رہ سکتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم صبر نہیں کر سکتے. انہوں نے فرمایا میں صبر کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر سوال نہیں کرنا. سوال ہے نہیں. گئے، کشتی میں سوار ہونا تھا. کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان دیا تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا. انہوں نے خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یوشع بن نون کو، سب کو بٹھا لیا اور کرایہ بھی نہیں لیا. تھوڑا سفر تھا تو سمندر میں آپ نے اس کشتی کا سوراخ کرنا شروع کر دیا. خضر علیہ السلام نے کشتی کا سوراخ کرنا شروع کر دیا. وہاں سوراخ کیا اور وہاں ایک بوتل الٹی کر دی تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو. ایک میں بات بتا رہا ہوں عقیدے کی، یاد رکھنی. نبی، کوئی بھی نبی، اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو تو وہ بول پڑتا ہے. شریعت کے خلاف ہو تو وہ، اسی وجہ سے نبی کا بولنا بھی شریعت ہوتا ہے، نبی کا فعل بھی شریعت ہوتا ہے، اور نبی کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائے وہ بھی شریعت ہوتا ہے. پڑھی تھی حدیث تقریری کہ صحابہ کوئی عمل کریں اور حضور اس پہ خاموش رہیں تو وہ کیا ہوتی ہے حدیث، تو شریعت ہی ہوتی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بیچاروں کی کشتی خضر علیہ السلام نے توڑ دی ہے تو فوراً کہنے لگے ان بیچاروں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا تھا اور آپ ان کو اچھا بدلہ دے رہے ہیں کہ ان کی کشتی توڑ دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لتغرق کا آلہ سارے غرق ہو جائے. تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے.
تو انہوں نے عرض کی کہ اچھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، آئندہ سوال نہیں کر۔ دوبارہ آگے گئے، ایک شہر میں گئے تو وہاں ایک دیوار، انہوں نے پہلے کھانا مانگا تھا شہر والوں سے، تو شہر والے کو اتنے کنجوس تھے کسی نے کھانا ہی نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے سیدھی کر دی، گارا مٹی نہیں بنایا، وہ دیوار صرف آپ نے اشارہ کیا اور دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجرا، دیوار بنانی تھی تو اجر ہی لے لیتے، انہوں نے روٹی نہیں دی تھی تو ان سے روٹی لے لیتے۔ حضرت علامہ قرطبی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ایک ہوتی ہے سیر الی الناس، میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا تھا، اور ایک ہوتی ہے سیر الی اللہ۔ اب دنیا کی سیر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، بھوک محسوس ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں نا لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجرا کہ ان سے اجر مانگ لیتے، لیکن جب سیر الی اللہ تھی، اللہ کی طرف جا رہے تھے، کوئی طور پر کتاب لینے کے لیے 40 دن گزر گئے، کوئی چیز کھائی پی نہیں تھی، بھوک بھی محسوس ہوئی۔ یہ بندے کی کیفیت ہو گئی۔ دیوار کھڑی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ آگے گئے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو خضر علیہ السلام نے گردن سے پکڑا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اب نبی خاموش نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ تو نے ایسا کام کیا ہے جو بڑا عجیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، 3 مرتبہ پورا ہو گیا، اب تمہاری اور میری سنگت ختم، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی وجہ بیان کی، ایسا کیوں کیا تھا، میں نے وہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ پار بادشاہ رہتا تھا، وہ جس کی نئی کشتی دیکھتا تھا وہ ان سے چھین لیتا تھا، تو میں نے ان کی کشتی بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ وہ دیکھے گا وہ کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، نہیں لے گا۔ وہ میں نے جو ان کی دیوار کھڑی کی تھی اس کے نیچے اللہ کے ایک بندہ تھا، اس کے بچوں کا خزانہ مدفون تھا، میں نے اس کی حفاظت کے لیے وہ دیوار کھڑی کی۔ اور تیسرا وہ جو میں نے بچہ قتل کیا تھا وہ کافر تھا اور وہ اپنے والدین کو بھی کفر پہ مجبور کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بچے کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو بہتر بدلہ عطا فرمایا۔